السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 12 ربیع اول۔ نمبر 1، اصحاب الجنت، باغ والے۔ قرآن کریم کی سورہ قلم میں ایک باغ والے کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ یمن کے ایک علاقے زوران کا رہنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب مال و دولت سے نوازا تھا۔ اس کے پاس ایک بہت ہی بڑا باغ تھا۔ اپنی پیداوار کا بڑا حصہ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کیا کرتا تھا۔ اپنے گھر والوں کا ساز و سامان خرچ نکال کر باقی مال و دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتا تھا۔ جب اس نیک آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے لڑکوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بیوقوف تھا کہ اپنی دولت غریبوں پر لٹا دیتا تھا۔ ہم ایسا نہیں کریں گے اور بالکل اندھیرے میں پھل توڑنے باغ میں جائیں گے تاکہ کوئی ضرورت مند آ کر ہم کو تنگ نہ کر سکے۔ ابھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو اور کھیتوں کو تیز اور گرم ہوا کے ذریعے رات ہی میں جلا کر راکھ کر دیا۔ جب ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر باغ اور کھیت کی یہ حالت دیکھی تو افسوس کرتے رہ گئے اور اپنے برے فیصلے پر بہت شرمندہ ہوئے۔ بلا شبہ غریبوں اور مسکینوں کا حق نہ دینے والوں اور خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ایک اقیہ سونے میں برکت۔ حضرت عثمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا قرضہ ادا کرنے کے لیے سونا دیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ اتنے سے میرا قرضہ کیسے پورا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا اور پھر مجھے دیا اور فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ اس سے تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ لے کر گیا اور اس میں سے وزن کر کے دیتا رہا یہاں تک کہ میں نے اس میں سے 40 اقیہ ادا کر دیا۔ نوٹ: ایک اقیہ تقریباً 40 درہم کے بقدر ہوتا ہے جو تقریباً 3.25 تولے سے کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ پردہ کرنا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو، دور جہالت کی طرح بے پردہ مت پھرو۔ خلاصہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی شدید ضرورت کے تحت گھر سے نکلو تو اچھی طرح بدن اور چہرے کو ڈھانپ کر پردے کا خیال رکھتے ہوئے باہر جاؤ کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا۔ دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نیک بندوں کی دعا ہے جو وہ دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ ترجمہ: اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھ کیونکہ اس کا عذاب پوری تباہی مچانے والا ہے اور بے شک جہنم بڑا ٹھکانہ اور بڑی جگہ ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، آنکھوں کی بینائی چلے جانے پر صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو اس کی 2 محبوب چیزوں کی آزمائش میں ڈال دیتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو میں ان 2 محبوب چیزوں کے بدلے اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ 2 محبوب چیزوں میں سے مراد دونوں آنکھیں ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ مرتد کی سزا جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اور ان کو سیدھی راہ بھی نہیں دکھائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا ہی کو اپنا مقصد بنانے والے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹا دیجئے جو ہماری نصیحت سے منہ موڑ لیتے اور دنیاوی زندگی کے علاوہ اس کو کوئی مقصد نہ ہو۔ ان لوگوں کے علم کی پہنچ یہیں تک ہے یعنی وہ لوگ صرف ایسی دنیا کی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں اور ایسی دنیا ہی کو مقصد بنا رکھا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ کم
कम अजाब वाला दोज़खी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जहन्नुम में सबसे कम अजाब में वो आदमी होगा जिसके कदमों के उठे हुए तलवों के नीचे 2 अंगारे रखे होंगे, जिससे उसका दिमाग इस तरह खोलेगा जिस तरह तांबे की गर्म पानी वाली हांडी खोलती है। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, जमजम के फ़ायदे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जमजम के बारे में फरमाया, ये एक मुकम्मल खुराक भी है और बीमारियों के लिए शिफा बख्श भी है। नंबर 10, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल खर्च करो और माल को ज़ख़ीरा ना करो, वरना अल्लाह ताला तुमसे रिज़्क़ को रोक लेगा, और लोगों से माल को रोक कर ना रखो, वरना अल्लाह ताला तुमसे रिज़्क़ को रोक लेगा। अल्लाह ताला हम सबको इन प्यारे अहदीस मुबारका पर अमल करने और अपनी ज़िंदगी को संवारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मज़ीद इसी तरह की इस्लामिक वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक चैनल ज़मा मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।